اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف اور صرف کس کی محبت ہو؟ اللہ کی. کیونکہ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی آپ اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر سکتے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا کسی کے حکم پر چلانے کے لیے، ایک کسی کا خوف اور ایک کسی کی محبت. بعض مرتبہ ہم کسی کے حکم پہ چلتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، ڈر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم کسی کے حکم پہ چلتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے. اور بعض مرتبہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی اور محبت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس دین کو فالو، اس کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ دین کا جو حکم دینے والا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو اور اس کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو. تو حکم پر تھوڑا تھوڑا چلا جاتا ہے، زیادہ ہو زیادہ چلا جاتا ہے، اگر ہو ہی نہیں تو بالکل بھی نہیں چلا جاتا، کوئی تعلق ہی نہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرنا بھی ضروری. خوف پیدا کرنا بھی ضروری اور محبت پیدا کرنا بھی ضروری. اور یہ چیزیں اختیاری ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہیں. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ موت ایمان پر واقع ہوتی ہے. انسان دہریہ نہیں بنتا، ایتھیس نہیں بنتا، مذہب مخالف نہیں بنتا. قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹا، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹا کسی بھی وجہ سے، ایسا ماحول مل گیا کہ وہ مذہب مخالف لوگ ہیں تو اب مولوی لوگ برے لگنے لگے، داڑھی والے برے لگنے لگے، نماز پڑھنے والے برے لگنے لگے. فرمایا کسی بھی وجہ سے جو اپنے دین سے پیچھے ہٹا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہوگا کیا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ، یحبہم، جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اب آپ ذرا آیت کا سیاق و سباق دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین سے پیچھے ہٹا، باطل نظریات کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو پیچھے نہیں ہٹیں گے. یوں ہونا چاہیے تھا نا بھئی. آج تو رمضان کا آخری جمعہ ہے نا، جمعۃ الوداع، تو آج تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا، بغیر پولیس کے سمجھنا. جمعۃ الوداع کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، 1438 ہجری، 1438 ہجری کا جمعۃ الوداع ہے، تو آج انشاءاللہ بغیر پولیس کے بعد سمجھ میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی دین سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن الفاظ کیا ہیں کہ جو دین سے پیچھے ہٹ گیا اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اس سے محبت کرے گی. کیا مطلب؟ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور تم جو پیچھے ہٹے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دلائل تو تھے، محبت نہیں تھی.
اللہ کو ماننے کے, اسلام کے برحق ہونے کے دلائل تھے تمہارے پاس, لیکن اسلام سے اور اللہ سے محبت نہیں تھی. تو دلائل کی دنیا میں کوئی بھی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے. دلائل کی دنیا ایسی ہے کہ آج اس کے دلائل سنے, اس کے سمجھ میں آئے, کل شیطان کیا کرے گا, ورغلا دے گا آپ کو. عقل پرست, عقل سے کام لینا ضروری ہے, عقل پرستی کی اجازت نہیں ہے. عقل کو حد سے زیادہ مسلط مت کرو. دیکھو, انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے, تو والدین کے خلاف جب وہ کسی سے کچھ سنتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. دلائل کی دنیا میں آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو کسی نے کہا, آپ کے ابا کو گالی دی, اللہ نہ کرے, آپ کے ابا کو کہا وہ چور ہیں معاذ اللہ, یا وہ تو کرپٹ آدمی ہے, وہ تو یوں ہیں اور وہ تو یوں ہیں. تو اب آپ نے کہا بھائی دیکھتے ہیں, آئیے ہم ان دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آئیے ذرا چل کے بیٹھتے ہیں, آپ نے معاذ اللہ میرے ابا کو چور کہا, آپ نے میرے والد صاحب کو کرپٹ کہا, آپ نے کہا وہ 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں, 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں. 2 نمبروں میں بھی 2 قسمیں آ رہی ہیں نا, 1 نمبر کا 2 نمبر, 2 نمبر کا 2 نمبر, بالکل 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں. تو اس سارے القابات سے نوازا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے, تو آئیے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, چائے بھی پئیں گے اور اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط.